اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج، وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور عمرہ اللہ کے واسطے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ، تو تم پر ہے جو کچھ کہ میسر ہو، من الہدی، قربانی سے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی، یعنی اپنے سروں کے بالوں کو منڈواؤ نہیں۔ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک نہ پہنچ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر، اپنی جگہ پر۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کو تکلیف ہو سر کی، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو بدلے میں دے دے، فدیے کے طور پر دے، مِّن صِيَامٍ، روزی، او صدقۃ، یا خیرات، او نسک، یا قربانی۔ یا بتا رہے ہیں کہ وہ فدیے کے طور پر یا روزے رکھے، یا پھر وہ صدقہ دے یعنی خیرات، یا پھر قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو، یعنی جب تمہیں امن ہو جائے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ سے، إِلَى الْحَجِّ، عمرہ ملا کر حج کے ساتھ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جس کو قربانی نہ ملے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے، إِذَا رَجَعْتُمْ، جب لوٹو۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے ہوئے پورے۔ ذَلِكَ، یہ حکم، لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ آیت قصہ حدیبیہ میں نازل ہوئی، اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے، جو 6 ہجری میں واقع ہوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیت کا مقصد حج کی فرضیت بتلانا نہیں، وہ پہلے بتلائی جا چکی ہے، بلکہ اس جگہ حج اور عمرہ کے کچھ خاص احکام بتلانا مقصود ہے، جیسے کہ عمرے کا حکم، جو کہ سورہ آل عمران جس میں حج کا فرض ہونا مذکور ہے، اس میں صرف حج ہی کا ذکر ہے، عمرے کا نہیں۔ اور یہ آیت جس میں عمرے کا ذکر ہے، اس میں اصل وجوب اور فرضیت کا بیان نہیں، بلکہ ذکر اس کا ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کو بذریعہ احرام شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسے عام نفلی نماز اور روزے کا بھی حکم یہی ہے کہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں، صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بحوالہ ترمذی، احمد، بہقی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ آپ نے فرمایا واجب تو نہیں، لیکن کر لو تو بہتر اور افضل ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ وغیرہ کے نزدیک عمرہ واجب نہیں، سنت ہے۔ تو آیت مذکورہ میں جب یہ بیان ہوا کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے تو ان کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر احرام باندھنے کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے،
حج اور عمرہ ادا نہ کر سکے تو کیا کریں؟ تو اس کا بیان جو ہے بعد کے جملے میں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے فرما دیا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ جو آیت ہے اس سے واضح کر دیا کہ احرام کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے، حج اور عمرہ ادا نہ کر سکے تو کیا کرے۔ تو یہ آیت جو کہ واقع حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، تو کفار مکہ نے مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا۔ تو اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ احرام کا فدیہ ایک قربانی دینا ہے، یعنی بکری، گائے، اونٹ وغیرہ کی جو آسان ہو قربانی دے کر احرام کھول دے۔ مگر ساتھ ہی اگلے جملے میں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اس میں یہ بتلا دیا کہ احرام کھولنا جس کی شرعی صورت سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ہے، تو اس وقت تک جائز نہیں جب تک محرم کی قربانی اپنے موقع پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کی اصل جگہ ہے، جب تک قربانی وہاں تک نہ پہنچ جائے۔ تو موقع پر پہنچنے سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ حدود حرم میں پہنچ کر ذبح کی جائے، خود نہ کر سکے تو کسی دوسرے سے کرا دے۔ تو اس آیت میں مجبوری کی یہ صورت کہ کوئی دشمن حائل ہو جائے صراحتاً مذکور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور بعض دوسرے ائمہ نے بیماری وغیرہ کی مجبوری کو بھی اس میں باشتراک علت داخل فرما دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی بیان سے یہ امر بھی ثابت ہو گیا کہ مجبوری کی حالت میں قربانی دے کر احرام کھول دینا جائز ہے، مگر بعد میں قضا کرنا واجب ہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اگلے سال عمرے کی قضا کی۔ تو اس آیت میں سر منڈوانے کو احرام کھولنے کی علامت قرار دیا گیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ حالت احرام میں سر منڈوانا یا بال کٹوانا ممنوع ہے۔ تو اس کی مناسبت سے اگلا حکم یہ بتلا دیا گیا کہ جو شخص حج اور عمرہ کے افعال ادا کرنے سے تو مجبور نہیں، مگر حالت احرام میں کوئی مجبوری سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے کی پیش آ جائے تو کیا کرے۔ تو فَمَا كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بیماری کے سبب سر یا بدن کے کسی دوسرے حصے کے بال منڈوانے کی مجبوری ہو یا سر میں جوئیں پیدا ہو کر تکلیف دے رہی ہو، تو ایسی صورت میں بال منڈوانا بقدر ضرورت جائز ہے، مگر اس کا فدیہ اور بدلہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ تو قربانی کے لیے تو حدود حرم کی جگہ متعین ہے، اور روزے اور صدقہ کے لیے کوئی بھی جگہ متعین نہیں ہے، جب چاہے اور جس وقت چاہے کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، ہر جگہ ادا کر سکتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ میں صیام کا کوئی عدد اور صدقہ کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے، مگر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی ایسے ہی حالت میں یہ فرمایا کہ 3 روزے رکھیں یا 6 مسکینوں کو آدھا سا گندم کا بطور صدقہ دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آدھا سا ہمارے 80 تولے کے سیر کے حساب سے تقریباً 1.25 سیر گندم ہوتے ہیں، تو ان کی قیمت صدقہ کر دینا بھی کافی ہے۔ تو اسلام سے پہلے عرب اہل جہالیت کا خیال تھا کہ جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں، یعنی ماہ شوال شروع ہو جائے، تو ان ایام میں حج اور عمرہ کا جمع کرنا سخت گناہ ہے۔ تو اس آیت کے آخری حصے میں ان کے اس خیال کی اصلاح اس طرح کر دی گئی کہ حدود میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے تو حج اور عمرہ دونوں کو اشہر حج میں جمع کرنا ممنوع قرار دیا، کیونکہ ان کو اشہر حج کے بعد دوبارہ عمرہ کے لیے سفر کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن حدود میقات کے باہر سے آنے والوں کے لیے جمع کرنے کو جائز قرار دیا کہ دور دراز سے عمرے کے لیے مستقل سفر کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو میقات وہ معین مقامات ہیں جو اطراف عالم سے مکہ میں آنے والوں کے ہر راستے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں۔
کہ جب بقصد مکہ، یعنی وہ مکہ کا جب قصد کرے، ارادہ رکھے آنے کا، تو اس مسافر کے لیے یہاں پہنچے تو یہاں سے حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا لازم ہے۔ بغیر احرام کے یہاں سے آگے بڑھنا جرم اور گناہ ہے۔ لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جس شخص کے اہل و عیال مسجد حرام کی قرب و جوار یعنی حدود میقات کے اندر نہیں رہتے، مقصد یہ ہے کہ اس کا وطن حدود میقات کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے حج اور عمرہ کو اشہر حج میں جمع کرنا جائز ہے۔ تو البتہ جو لوگ حج اور عمرہ کو اشہر حج میں جمع کریں، ان پر واجب ہے کہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کا شکرانہ ادا کریں۔ وہ یہ ہے کہ جس کو قربانی دینے کی قدرت ہو وہ ایک قربانی دے دے، یعنی بکری، گائے، اونٹ، جو اس کے لیے آسان ہو۔ لیکن جس شخص کی مالی حیثیت قربانی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 10 روزے اسی طرح واجب ہیں کہ 3 روزے تو ایام حج کے اندر ہی رکھے، یعنی 9ویں ذی الحجہ تک پورے کر دے، باقی 7 روزے حج سے فارغ ہو کر جہاں چاہے اور جب چاہے رکھے، وہی مکہ مکرمہ میں رہ کر پورے کرے یا گھر واپس آ کر۔ اختیار ہے، اگر کوئی شخص 3 روزے ایام حج میں نہ رکھ سکا تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور اکابر صحابہ کے نزدیک اس کے لیے قربانی کرنا ہی متعین ہے۔ جب قدرت ہو کسی کے ذریعے حرم میں قربانی کرا دے۔ تو اشہر حج میں حج کے ساتھ عمرے کو ادا کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میقات سے ہی حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لے، اس کو اصطلاح حدیث میں قران کہا گیا ہے کہ اس کا احرام حج کے احرام کے ساتھ کھلتا ہے، یعنی آخر ایام حج تک اس کو احرام ہی کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کھول دے، پھر 8ویں تاریخ ذی الحجہ کو مینا جانے کے وقت حج کا احرام حرم شریف کے اندر ہی باندھے۔ اس کو اصطلاح میں تمتع کہا جاتا ہے، اور لفظی معنی کے اعتبار سے لفظ تمتع دونوں صورتوں پر حاوی ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے حج اور عمرہ کو جمع کر کے نفع اٹھانا، اور وہ دونوں صورتوں میں برابر ہے۔ تو قرآن کی آیت مذکورہ میں فما تمتع اسی عام معنی میں ہے۔ آخر آیت میں اول تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرنے اور بچنے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی جو شخص جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ آج کل حج اور عمرہ کو جانے والے باقصد اس سے غافل ہیں۔ اول تو حج اور عمرہ کے احکام معلوم کرنے ہی کی پوری کوشش کرتی نہیں ہیں، پھر معلوم بھی ہو باقصد ان کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ غلط کار معلموں اور ساتھیوں کی بے پرواہی سے بہت سے واجبات تک چھوٹ جاتے ہیں، اور آداب اور سنن کا تو ان کا کیا کہنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اصلاح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔